سورہ یوسف کا رکوع نمبر 8 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 2۔ اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے یوسف کے بھائی، اخ کی جمع اخوہ آتی ہے۔ فدخلوا علیہ، دخل علیہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے پاس آنا، لفظی ترجمہ تو ہوگا داخل ہو گئے ان کے اوپر، تو یہ مطلب نہیں ہوتا دخل علیہ اس کسی کے پاس آنا۔ فدخلوا علیہ، یوسف کے پاس آئے۔ فعرفہم، عرفہ پہچاننا، ہم ان کو، یوسف نے ان کو پہچان لیا۔ وہم لہ منکرون، اور وہ لوگ تھے یوسف کے لیے انکار کرنے والے۔ یہ معرفت کا الٹ انکار آتا ہے، منکر ہے نا معرفت کا الٹ، تو اچھمبا یعنی وہ نہیں پہچانے، صاف ترجمہ اس کا یہ ہوگا، وہ ان کو اجنبی ہی سمجھ رہے تھے جیسے ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، اور جب یوسف نے، جہز یجہز تجہیزاً، سامان تیار کرنا، جہیز جو ہے نا، جو جہیز کو جہیز اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے کچھ سامان رخصتی کے وقت تیار کر کے اس کو دیتا ہے، اس کو اسی وجہ سے جہیز، تجہیز آپ نے دیکھا ہوگا نا، تجہیز و تکفین، یعنی جو سامان میت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، چارپائی، کفن وغیرہ وغیرہ، تو اس کو تجہیز کہا جاتا ہے۔ تو جہاز، یہ جو جہاز ہے نا، بحری جہاز کو بھی جہاز اسی وجہ سے کہتے تھے کہ وہ سامان لاد کے چلا کرتا تھا، تو اس میں سامان تیار کر کے رکھا جاتا تھا، اسی سے پھر ہوائی جہاز کو بھی جہاز کہا جانے لگا۔ تو وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، جب یوسف علیہ السلام نے ان کو سامان تیار کر کے دیا، بِجَهَازِهِمْ، ان کے سامان کے ساتھ، جہاز کا مطلب یہاں پر جہیز سمجھ لیں آپ اس کو نا، ان کا جو بھی تیار کرنے والا سامان تھا، جب یوسف علیہ السلام نے، جہزہ کا معنی یہاں ہوگا سامان تیار کرنا، تو جب یوسف علیہ السلام نے تیار کیا ان کے لیے، ان کو تیار کیا بِجَهَازِهِمْ، ان کے سامان کے ساتھ، تو یعنی ان قافلے کو تیار کیا ان کے سامان کے ساتھ، یعنی رخصتی کے لیے تیار کیا اپنے بھائیوں کو ان کے سامان کے ساتھ۔ تو کیا ہے، قال، تو ان سے کہا، ایتونی بِأَخٍ لَكُمْ، یہ ایتو کا لفظ کئی بار آ چکا ہے، لے کر آؤ، بِأَخٍ لَكُمْ، بھائی کے ساتھ، لکم جو تمہارا ہے، یعنی تمہارا جو ایک اور بھائی ہے اس کو بھی اب لے کر آنا، من ابیکم، جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، ماں الگ الگ ہے لیکن باپ ایک ہے، تو جو باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے اس کو بھی لے کر آنا۔ الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، انی، کہ بے شک میں، اوفی الکیل، آفا یوفی ایفان، ایفا عہد، پورا کرتا ہوں کیل کو، کیل وہ مخصوص پیمانہ جس میں راشن ڈالا جاتا ہے، اس مخصوص پورا میں تمہیں بھر بھر کے دے رہا ہوں۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، نزیل عربی میں مہمان کو کہتے ہیں جو کسی کے ہاں نازل ہوتا ہے، اور منزل کا معنی میزبان، جو مہمان کو اپنے گھر نازل کرتا ہے۔ انا خیر المنزلین، میں میزبانوں میں سب سے بہتر میزبان ہوں، یعنی میں نے تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، لہذا تم اس بھائی کو بھی لے کر آنا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پس اگر تم اس کو نہ لے کر آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی کیل نہیں ہے، کوئی میں وزن کر کے تمہیں سامان نہیں دوں گا، کوئی پیمانہ نہیں ہے میرے پاس تمہارے لیے۔ وَلَا تَقْرَبُونِي، نی میں یا کو حذف کر کے نون کے نیچے زیر ہے، وَلَا تقربون، اور میرے قریب بھی مت پھٹکنا۔ قالوا، تو بھائی کہنے لگے، سنراود، راود یراود کئی بار آ چکا ہے نا، پھسلائیں گے ہم، بہلائیں گے ہم، عنہ، اس بنیامین سے، آپ کے دوسرے بھائی سے، اپنے بھائی سے، اباہو، ان کے ابا کو، یعنی ان کے ابا کو ہم کسی طرح، ابا تو چاہیں گے کہ نہ دیں لیکن ہم ان کو پھسلائیں گے، سمجھائیں گے، ورغلائیں گے، کوئی بھی اس کا مفہوم، ورغلانا تو یہاں صحیح ترجمہ نہیں کہلائے گا، یعنی ہم ان کو ان کی ذات سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، یعنی ابا تو نہیں کسی صورت میں دیں گے، تفسیر میں انشاءاللہ میں اس کی پوری ڈیٹیل بتاؤں گا، ہم ابا کو کسی طرح جو ہے بہلانے پھسلانے کی کوشش کریں گے ہم۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم، لا تاکید کے لیے، فاعلون، یہ کام کر کے چھوڑیں گے، اب بھائی کو لازمی لے کر آئیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، فتح کی جمع فتیان آتا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا، فتیان یا جو نوجوان جو بھی وہاں محل میں کام کرنے کے لیے ملازمین ہوتے ہیں، اکثر نوجوان ہی ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو فتح کہا جاتا ہے، اپنے نوجوانوں سے، لڑکوں سے کہا، اجعلوا بضاعتهم، رکھ لو ان کی جمع پونجی، بضاعہ کہتے ہیں جمع پونجی کو، ان کی جو جمع پونجی ہے نا، جو رقم انہوں نے ہمیں لا کے دی ہے جس کے بدلے میں راشن خریدا، یہ رقم، یہ جمع پونجی ان کے بیگ میں واپس ڈال دو، فی رحالہم، ان کے کجاوے میں واپس ڈال دو،
رحل کہتے ہیں کجاوا، جو سفر میں انسان لے کے چلتا ہے، رحال اس کی جمع. تو ان کا جو بھی کجاوا ہے نا جو اونٹوں پہ رکھا ہوا ہے اس میں واپس ڈال دو. لعلہم شاید کہ یہ لوگ یعرفونہا اس جمع پونجی کو پہچان لیں، اذا انقلبوا جب وہ لوٹیں گے الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون شاید وہ اسی بیس پہ واپس لوٹ آئیں کہ بادشاہ نے اتنا اچھا سلوک کیا ہمارے ساتھ. فلما رجعوا الی ابیہم پس جب یہ بھائی لوٹے اپنے ابا کی طرف، قالوا تو کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے ابا، منع من الکیل ہم سے ایک کیل کو، ایک راشن کو، جو بھائی کا راشن تھا نا جس کو ہم نہیں لے کر گئے، وہ والا کیل ہم سے روک لیا گیا ہے، وہ والا پیمانہ جو راشن کا پیمانہ تھا وہ ہم سے روک لیا گیا. پیمانے سے مراد ہے جو چیز پیمانے میں آتی ہے. جیسے بار بار میں مثال دیتا ہوں نا، ہم کہتے ہیں کہ میں ایک پلیٹ کھا گیا بریانی کی، تو پلیٹ نہیں کھا گیا، پلیٹ سے مراد وہ بریانی ہوتی ہے. تو یہاں بھی پیمانے سے مراد وہ راشن جو پیمانے میں آتا ہے. تو ایک پیمانہ روک لیا گیا، یعنی ایک وہ راشن روک لیا گیا جو ایک پیمانے میں آتا. فَأَرْسِلْ مَعَنَا پس آپ بھیج دیجئے ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو، نقتل تاکہ ہم اس کا بھی کیل کریں، اس کو بھی کاؤنٹ کریں. یعنی ابھی تو ہم اس کا راشن ایسے ہی لے آئے ہیں اس کو لے جائے بغیر، لیکن اب نہیں ملے گا ایسے. تو نقتل اقتالا یقتالو اقتیالن کیل کرنا، اقتیالہ تھا اصل میں اقتصبہ کی طرح. تو نقتیلو ہم اس کا بھی کیل کریں گے، اس کا بھی کاؤنٹ کریں گے، اس کا بھی پورا ایک راشن ملے گا ہمیں اس کے بدلے کا. نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم ہیں، انا اصل میں انا نہ تھا، ہم ہیں بے شک لہو اس کے لیے، لحافظون ضرور بالضرور حفاظت کرنے والے. قال حضرت یعقوب نے فرمایا هل آمنوکم علیہ، امین یامنو کا معنی اعتماد کرنا، امنو تھا اصل میں، کیا امنو اسمعو کی طرح آمنو پڑھا جاتا ہے، کیا میں اعتماد کر لوں تم پر، علیہ اس بنیامین کے بارے میں، الا مگر، کما اسی طرح، امنتکم جیسے میں نے تم پر اعتماد کیا، علی اخیہ اس کے بھائی پر، اس کے بھائی کے معاملے میں، من قبل پہلے. یعنی کیا میں تم پر ایسے ہی اعتماد کر لوں جیسے میں نے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر اعتماد کیا تھا، تم چاہتے ہو کہ میں اسی طرح تم پر اعتماد کروں. فاللہ خیر حافظا پس اللہ ہی بہتر ہے حفاظت کرنے والا، وہو ارحم الراحمین اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ولما فتحوا متاعهم اور جب بھائیوں نے کھولا اپنا سامان، وجدوا بضاعتهم انہوں نے پائی اپنی جمع پونجی، کیا پایا اس کو، ردت الیہم اصل میں تھا رودیدت ضریبت کی طرح، کہ لوٹا دی گئی ہے ان کی طرف، یعنی سارے پیسے واپس لوٹا دیے گئے ہیں. تو کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے ابا، ما نبغی یعنی ای شیء نبغی، بغا یبغی کا معنی ہوتا ہے چاہنا، تلاش کرنا. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ فرقہ باغیہ قتل کرے گا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ جو مشہور روایت ہے جس کو 2812 حدیث نمبر جس کا ہے، جس میں آتا ہے فرقہ باغیہ قتل کرے گا حضرت عمار ابن یاسر کو. تو یہاں سمجھ لیں بغا یبغی کا معنی صرف حکومت کے خلاف بغاوت نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. تو اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا مطلب سمجھتے تھے وہ فرقہ ختم کرے گا جو چاہ رہا ہو، کیا چاہ رہا ہو، حضرت علی سے بدلہ چاہ رہا ہو. تو اس سے یہ لازمی مراد لینا کہ اس حدیث کا مطلب یہ کہ جو باغی جماعت ہے وہ قتل کرے گی، تو یہ لازمی مطلب حدیث کا نہیں نکلتا. لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صحیح بخاری کی اس حدیث کی بیس پر الزام لگانا ممکن نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ عربی گرامر کا بھی آج کل لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس باغی کا مطلب وہ باغی کر دیا جو اردو میں جس کو باغی کہتے ہیں. تو باغی، بغا یبغو کا اصل معنی بغا یبغی، بغا یبغی کا اصل معنی ہوتا ہے کوئی چیز چاہنا. تو باغی کو بھی باغی اس لیے، ایک ہے بغاوت سے، ایک باغی ہوتا ہے بغاوت سے، ایک ہوتا ہے بغا سے، ابتغاء، اسی کو باب افتعال میں جاتا ہے. تو ابتغاء جیسے ابتغاء وجہ اللہ قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ کے چہرے کی تلاش میں، تو اس کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، چاہنا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ ما نبغی ہم اور کیا چاہتے ہیں، ہمیں اور کیا، کس چیز کی تلاش ہے. تو یہاں خوب سمجھ لیں کہ یہ جو حدیث نمبر 2812 پیش کی جاتی ہے اور جس میں آتا ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو یہاں باغی سے مراد ہے وہ حضرت معاویہ اس کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ وہ جماعت جو حضرت عثمان کے
قاتلوں کا قصاص تلاش کر رہی ہے، حکومت سے جو مطالبات کر رہی ہے، جو کچھ چاہ رہی ہے، وہ جماعت قتل کرے گی۔ آگے یدعونہم الی النار، وہ جماعت ان کو آگ کی طرف بلاتی ہوگی۔ یہ چونکہ ابھی اس کا ٹاپک نہیں ہے، اس کو پھر میں اپنے ٹائم پہ، بہت سے علماء نے جواب دیا ہے، مجھے موقع ملا میں بھی جواب دے دوں گا۔ ابھی تو صرف یہ باغی کا لفظ آیا تو میں نے اس موقع پہ اس کو ڈیفائن کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے ابا، ما نبغی، ہم اور کیا چاہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کوئی پاگل یہ تھوڑی کرے گا کہ ما نبغی، ہم بغاوت کرنا چاہتے ہیں حکومت کے خلاف، تو یہ تھوڑی ترجمہ ہوگا اس کا۔ ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے۔ ہادہ بضاعتنا، یہ جو ہماری جمع پونجی تھی، ردت الینا، یہ ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے، تو ہمیں تو ہماری جمع پونجی بھی مل گئی، اتنا اچھا بادشاہ۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم اپنے اہل کے لیے غلہ لے کر آئیں گے۔ نمیرو یہ لفظ اردو میں اس کا کوئی مجھے نہیں سوچنے پر ملا، تو اس کا مطلب آپ بس یوں ہی سمجھ لیں کہ ہم اپنے اہل کے لیے غلہ لے کر آئیں گے۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ وَنَزْدَادُ کیل بعیر، اور ہم اضافہ کریں گے، ازداد یزداد زیادت سے ہے نا، کیل بعیر، ایک اونٹ کے کیل کی، یعنی ایک اونٹ اضافی راشن لے کر آئیں گے ہم۔ بھائی کو نہیں لے کر جائیں گے تو وہ اضافی راشن نہیں ملے گا، بھائی کو لے کر جائیں گے تو ایک اور بعیر، اونٹ کو کہتے ہیں، وہ اونٹ جس نے سامان لادا ہوا ہو۔ ذالک کیل یسیر، یہ جو کیل ابھی ہم لے کر آئے ہیں نا، کیل جو پیمانہ ہے، یسیر یہ بہت تھوڑا ہے۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، لن ارسلہ معکم، ہرگز میں اس کو نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، حتیٰ، یہاں تک کہ تؤتونی، آتا یوتی، ایتان کا معنی دینا، اصل میں تھا تؤتیوننی، تکرموننی کی طرح، تو تؤتوننی پڑھا جاتا ہے اس کو، پھر تؤتون میں نون بھی حذف کر دیا تو صرف تؤتونی رہ گیا، پھر یا بھی حذف کر دیا تو تؤتونی، حتیٰ تؤتونی، یہاں تک کہ تم دو گے مجھ کو، موثقا من اللہ، اللہ کی طرف سے مضبوط عہد، میثاق اور وثاق اور موثق یہ سب معاہدے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے مضبوط قسم اٹھاؤ گے، گویا کیا قسم کہ لَتَأْتُنَّنِي، تأتی لانا، بہی کا معنی تأتی کا معنی آنا، بہی کا معنی لانا، لَتَأْتُنَّنِي بہی، نون تاکید کے ساتھ، ضرور بالضرور بنیامین کو لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تمہارا احاطہ ہو جائے، کوئی ڈاکو تمہیں گھیر کے قتل کر دیں، قبضہ کر لیں تم پر، وہ ایک الگ بات ہے۔ فلما، پس جب آتوہ موثقہم، ان بھائیوں نے دیا یعقوب کو موثقہم، اپنا مضبوط عہد، تو قال اللہ، حضرت یعقوب نے فرمایا، اللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے، یعنی اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ معاہدہ ہوا ہے۔ وقال، اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی، یا اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، داخل مت ہونا مصر میں ایک دروازے سے، وادخلوا، اور داخل ہو، من ابواب متفرقۃ، مختلف دروازوں سے، وما اغنی عنکم، میں تمہیں فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا، من اللہ، اللہ سے بچا کے، من شیء، ذرا بھی، کیا مطلب اللہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچانا چاہے تو میں اللہ کے عذاب سے بچا کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، حکم تو ظاہر ہے اللہ سے ہی چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ علیہ توکلت، میں اسی پر اعتماد کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل، اور اسی اللہ پر چاہیے کہ توکل کریں المتوکلون، توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا، اور جب وہ داخل ہوئے، من حیث، اس طرح سے، امرہم ابوہم، جس طرح ان کے ابا نے ان کو حکم دیا تھا، مختلف دروازوں سے داخل ہوئے، تو کیا ہوا آگے؟ جزا محذوف ہے، تو جزا یہ ہے کہ ابا کا ایک جو دل میں ارمان تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی باپ کے دل میں ایک حسرت تھی کہ اکٹھے دروازے سے گئے تو پتہ نہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا، تو باپ کا دل اس طرف سے مطمئن ہو گیا۔ یہ جزا، یعنی جزا وہاں محذوف کی جاتی ہے جہاں بالکل ایک واضح ہوتی ہے، اور جب وہ داخل ہوئے ایسے جیسے ابا نے ان کو حکم دیا تھا، تو ابا کے حکم کی تعمیل بھی ہو گئی، کچھ بھی آپ جزا اس میں محذوف نکال سکتے ہیں۔ پھر آگے قرآن کہہ رہا ہے، ما کان یغنی عنہم، یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ اپنے بیٹوں کو، اغنا یغنی کا کے بعد جب عن آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے فائدہ پہنچانا، کسی چیز سے مستغنی کر دینا۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو اللہ سے ہٹا کے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔
جو انہوں نے کہا نا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہو، تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ نے کوئی مصیبت پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ سبب اختیار کر کے اس مصیبت سے بچوں کو بچا لیں گے. پوری بات انشاءاللہ تفسیر میں سمجھاؤں گا میں. لیکن وہ انہوں نے صرف اس لیے کیا الا حاجتن فی نفسی یعقوب، یعقوب کے دل میں ایک حاجت تھی کہ میں اسباب تو اختیار کروں نا کہ بچوں کو نقصان نہ ہو، اس کا سبب تو میں اختیار کر لوں. فقضاها، جس حاجت کو انہوں نے پورا کر دیا. یعنی انسان اسباب اختیار نہیں کرتا تو دل میں کھٹک رہتی ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ بس ایک سبب میں اختیار کر لوں، باقی ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا. الا حاجتن فی نفسی یعقوب، صرف ایک حاجت تھی یعقوب کے نفس میں، قضاها، جس حاجت کو انہوں نے پورا کر دیا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور یعقوب واقعی علم والے تھے، لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اس علم کی بنیاد پر جو ہم نے یعقوب کو دیا تھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. قحط ظاہر ہے پڑھنا شروع ہوا، اور 7 سال کے بعد جب قحط آیا، یوسف علیہ السلام کے پاس زمین کے خزانے تھے، تو مصر کے ارد گرد کے علاقوں میں بھی قحط آیا، جس میں ایک علاقہ کنعان کا تھا جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، ارض شام، فلسطین. تو خبریں پھیل گئیں. پہلے زمانے میں بھی خبریں پھیلا کرتی تھیں مسافروں کے ذریعے، قافلوں کے ذریعے، کہ بھائی صرف ایک دنیا میں یا اس علاقے میں قریب کے ملکوں میں مصر ایک ایسا ملک ہے جنہوں نے اس قحط کی پہلے سے تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی. پہلے سے لوگوں کو اندازہ تو نہیں تھا نا کہ اگلے 7 سال میں قحط آئے گا، وہ تو رج کے کھا رہے تھے، حفاظت بھی نہیں کر رہے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے اتنا اسٹور کر لیا تھا، اتنا مال اگلے 7 سال کے لیے جمع کر لیا تھا، پیداوار میں اضافہ کر کے بھی اور قناعت سے کام لے کر بھی، کہ نہ صرف یہ کہ وہ 7 سال مصر کی خوراک کے لیے کافی تھے، بلکہ آپ کی بہترین مینجمنٹ کی وجہ سے اڑوس پڑوس کے علاقوں کو بھی آپ نے خوراک فروخت کرنا شروع کر دی، جس سے مصر کی معیشت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. تو بہرحال خبریں پھیلنا شروع ہوئیں، اور یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بھئی قحط پڑا ہوا ہے اور ہم بھوک سے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے. تو انہوں نے جمع پونجی دے کے اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں بھیج دیا کہ بھئی مصر کے بادشاہ کے پاس جاؤ، یا عزیز مصر کے پاس جاؤ اور وہاں سے خوراک خرید کے لاؤ. وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، اور محل میں داخل ہو گئے. فعرفہم، یوسف نے ان کو پہچان لیا. وہم لہ منکرون، اور وہ یوسف کو نہ پہچان سکے. اس کی وجوہات بالکل واضح ہیں. ایک تو یہ کہ یوسف علیہ السلام جب ان سے بچھڑے تھے، بچے تھے، ظاہر ہے جب بچے ہوتے ہیں تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ چہرے میں تغیر بہت زیادہ آتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے سے بڑے تھے تو ان میں اتنا زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی. یہ بھی ایک وجہ تھی یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں کو پہچاننے کی. دوسری وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بھائی بیٹوں کا تصور بھی نہیں تھا کہ ہمارا بھائی ایسے عزیز مصر بن کے بیٹھ سکتا ہے مصر میں. تو وہ تو اگر ان کو ان کی شباہت نظر بھی آئے گی تو بھی ان کو لگے گا کہ یہ وہ نہیں ہے، بھائی ان جیسے لگ رہے ہیں ہمیں، لیکن یہ وہ کیسے ہو سکتے ہیں. یہ تو یعنی ان کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ جس بھائی کو ہم کنویں میں ڈال کے آ گئے ہیں وہ وزیر خزانہ بنا ہوگا یہاں پہ اور عزیز مصر بنا ہوا ہوگا، اس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہوں گے. تو ان کو کنفیوز تو ہوئے، جیسے کہ آگے قرآن سے پتہ چلتا ہے، آگے آیتیں آئیں گی ان سے واضح ہوتا ہے کہ ان کو لگا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، لیکن پھر انہوں نے اس خیال کو جھٹک دیا کہ یہ نہیں ہو سکتے. شکل ان کو شباہت محسوس ہوئی اپنے بھائی کی، لیکن یہ کہ انہوں نے پھر کہا کہ نہیں یہ وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے تصور میں نہیں تھا کہ اتنے اونچا مقام پہ کیسے جا سکتے ہیں وہ. تیسری وجہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ جب اڑوس پڑوس میں قحط پڑا ہے تو یقیناً یعقوب علیہ السلام میرے بھائیوں کو بھیجیں گے، تو اس لیے وہ ذہنی طور پہ پہلے سے تیار بھی ہوں گے. تو اس بیس پہ بھی آپ نے جلدی پہچان لیا. جبکہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی جب محل میں آئے تو ایک ظاہر ہے محل کا ایک روب بھی ہوا کرتا ہے، تو ایسے موقع پہ انسان کسی کے چہرے پہ زیادہ نگاہ بھر کے بھی نہیں ڈالتا، اور یہ ایسے سوال تفتیش کے لیے پوچھنا بھی ایک بے ادبی سمجھا جاتا ہے کہ آپ کہیں یوسف تو نہیں ہے. تو ان کو قرآن سے پتہ چلتا ہے ڈاؤٹ ہوا تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ بھائی بادشاہ سے کون پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ڈانٹ پڑ جائے، ہمیں یہیں سے باہر نکال دیا جائے کہ اتنا تم کیوں ہم سے فری ہو رہے ہو. تو یہ ساری وجوہات تھی جس کی وجہ سے یوسف نے پہچان لی اور ان کو تردد رہا. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، ہوا یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے جو بیٹے ہیں نا بنیامین جن کو کہا جاتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، ان کو نہیں بھیجا. وجہ اس کی یہی تھی کہ
جیسے ان کو یوسف علیہ السلام سے حسد تھا، اسی طرح بنیامین سے بھی ان کو حسد تھا. تو یعقوب علیہ السلام بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجتے نہیں تھے، اسی خوف سے جس خوف سے یوسف کو نہیں بھیجتے تھے علیہ السلام کو. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اچھا، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام کا لا یہ تھا کہ راشن اسی کو ملے گا جو بنفس نفیس آئے گا. گھر کے جتنے مرد ہیں نا، تو جب تک کوئی، ہاں عورتوں کو مستثنا یقیناً کیا ہوگا، بوڑھوں کو مستثنا کیا ہوگا، لیکن جب تک گھر کے سارے مرد حاضر نہیں ہوں گے تو ان مردوں کے حساب سے میں راشن دوں گا. یہ لا بنایا ہوگا تاکہ 2 نمبری نہ کریں لوگ. پتہ چلا ایک آدمی آ رہا ہے اور 20 آدمیوں کا راشن لے کے جا رہا ہے اور گھر میں 20 افراد ہی نہیں ہے. تو اس اصول کے مطابق یوسف علیہ السلام کا یہ حق تھا کہ وہ بنیامین کا راشن ان کو نہ دیں، لیکن انہوں نے آ کے عذر پیش کیا کہ بھائی وہ جو ہمارا بھائی ہے وہ چونکہ باپ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور باپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج نہیں سکتا، اور بوڑھا باپ ہے، اس کی خدمت کے لیے بھی کوئی نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں بنائیں انہوں نے، تو تاکہ یوسف علیہ السلام کو یقین آ جائے اور وہ بنیامین کا راشن بھی دے دیں. تو یوسف علیہ السلام نے اس دفعہ تو بنیامین کا راشن دے دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ ان کو حکم دیا کہ اگلی دفعہ تم میرے پاس آؤ گے تو میں یہ دیکھنے کے لیے کہ تم نے سچ کہا تھا یا جھوٹ کہا تھا، اگلی دفعہ تمہیں بنیامین کو لازمی لے کر آنا ہے. چلو اس دفعہ تو میں تمہاری بات کا اعتبار کر لیتا ہوں، لیکن اگلی دفعہ بھی اگر تم لے کے نہیں آئے، اس کا مطلب تم جھوٹ بول رہے تھے، تو اس جھوٹ کی سزا یہ ملے گی کہ ابھی تو میں نے اضافی راشن دے دیا، اگر تمہارا جھوٹ پکڑا گیا اور تم بھائی کو نہیں لے کر آئے تو تمہارا راشن بھی تمہیں نہیں ملے گا. یعنی اگلے سال یا اگلی دفعہ جب تم آؤ گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو ظاہر ہے پھر تو قحط سے بھوک سے ہلاک ہی ہوں گے اور کیا ہوگا. تو یوسف علیہ السلام اس تدبیر سے اپنے بھائی کو بلانا چاہتے تھے. یہاں چند اشکالات ہو سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا کو کیوں نہیں بلوایا، سیدھا سیدھا بتا کیوں نہیں دیا کہ بھائی میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تاکہ ابا جس ٹینشن میں ہیں اس ٹینشن سے تو نکلے نا وہ. یعنی ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابا جس ٹینشن میں تھے ان کو تو اس ٹینشن سے نکالنا فرض ہے. جب کوئی گمشدہ بیٹا ملتا ہے تو فوراً جا کے خبر دیتا ہے کہ ابا کو بتا دو بھائی میں آپ کا بیٹا یوسف ہوں، اور ابا کو فوراً لے آؤ تاکہ جدائی کا جو غم ہے وہ تو ختم ہو. تو یہاں ایک سوال تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بنیامین کو بھی بلوا دیا، اور پھر آگے آ رہا ہے ان آیتوں میں کہ ان کو بھی اپنے پاس رکھ لیا، اس سے ابا کا ڈبل غم ہو گیا. تو یہ تو صورتاً تو یہ سب چیزیں حرام اور ناجائز ہیں، لیکن یہاں تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ یوسف علیہ السلام یہ سب اللہ کے حکم سے کر رہے تھے. اللہ چاہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کو اور زیادہ آزمائیں. یعنی بیٹے کی آزمائش تو ختم ہو گئی ہے، یوسف کی آزمائش تو ختم، اب ان کو تو اللہ نے نواز دیا ہے، لیکن ابا کو جو کامیاب کرنے سے پہلے اور مصر میں لانے سے پہلے اور شاہی پروٹوکول سے پہلے اور بیٹے سے ملانے سے پہلے ان کے صبر کا اور زیادہ امتحان لیا جائے. اور اس امتحان لینے کا طریقہ یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام ابھی شو نہ کریں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، بلکہ اور بڑی آزمائش میں ڈال دیں کہ بہانے سے اپنے دوسرے بھائی کو بلا کے اس کو بھی اپنے پاس رکھ لیں، اور ابا کہیں کہ دیکھو ایک غم سے میں ابھی نکلا نہیں تھا، دعائیں مانگ رہا تھا اللہ مجھے یوسف سے ملا دے، اللہ نے میرا دوسرا بیٹا بھی رکھ لیا. تو اس سے یعقوب کی آزمائش ہوگی کہ اس موقع پر بھی وہ صبر کریں گے اور ناشکری کا جملہ زبان سے نہیں نکالیں گے. تو یہ اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو یہ سب کچھ بتایا گیا تھا تاکہ آزمائش ہو یعقوب علیہ السلام کی اور بھی زیادہ، اور ہمارے لیے پھر اس صورت میں ہمیں اسباق ملے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب یوسف علیہ السلام نے ان کو تیار کیا ان کے سامان کے ساتھ، قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تو فرمایا کہ اس دفعہ تو تم نہیں لے کر آئے، لیکن اب جو تمہارے باپ شریک بھائی ہے نا بنیامین، اب کی دفعہ اس کو بھی لے کر آنا ہے. أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ، اور تم جو یہ باتیں کر رہے ہو کہ ابا کو ڈر ہے کہ بچہ گم نہ ہو جائے اور کوئی کچھ نقصان نہ ہو جائے، تو میرے جیسا کریم بادشاہ، ہاں کوئی ظالم بادشاہ ہوتا ہے وہ بچوں کو رکھ لیتا ہے، ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی بچہ یا لڑکا کوئی نوجوان اچھا پسند آتا ہے تو اپنی خدمت کے لیے اس کو رکھ لیتے ہیں، ظلم کر لیتے ہیں. تو میں تو ایسا نہیں کر رہا. الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، انی اوفی الکیل، میں کیل بھی بھرپور طریقے سے دے رہا ہوں، ایسا نہیں اس میں ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں. وانا خیر المنزلین، اور میزبانوں میں بھی بہت اچھا میزبان ہوں، میں نے تمہارا اکرام بہت کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا بڑا اکرام کیا تھا، شاہی پروٹوکول دیا. تو اتنا اچھا بادشاہ ہوں میں، اتنی اچھی مہمانی کر رہا ہوں تمہاری، تو کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں تو اس بھائی کو رکھ لوں گا کیا؟ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پس اگر تم اس بھائی کو نہ لے کر آئے میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو کچھ کیل نہیں ملے گا تمہیں، تمہارا راشن بھی نہیں ملے گا. وَلَا تَقْرَبُونَ، اور قریب بھی نہیں پھٹکنا. پھر ایسا نہ ہو کہ یہاں آ کے
تم باتیں کرنا شروع کر دو، وہ ابا نے یوں کیا تھا تو ایکچولی یہ ہو گیا تھا، تو قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے، بات سنوں گا ہی نہیں تمہاری میں. یہ ساری تاکیدیں یوسف علیہ السلام اس لیے لگا رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے بھائی کو بلایا جائے، تاکہ اللہ نے جو یوسف علیہ السلام کو حکم دیا ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام کو اور آزمانا ہے، اس اللہ کے حکم کی تعمیل ہو سکے، تو کسی بھی طریقے سے زبردستی ان کو لایا جائے. قالوا، جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو اگلی دفعہ ہم آئے تو ہمارا راشن بھی گیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، سنراود عنہ اباہ، ابا تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ابا کو ہم پھسلائیں گے، بہلائیں گے، سمجھائیں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم یہ کام کر کے چھوڑیں گے. وقال لفتیانہ، اب یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوانوں سے کہا جو بھی محل کے ملازم تھے، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کی جو جمع پونجی ہے نا وہ ان کے سامان میں رکھ دو. لعلہم یعرفونہا، شاید کہ یہ لوگ اس کو پہچان لیں. اذا انقلبوا الیہم، یعنی پہچان لیں گے، شاید کا مطلب یہاں وہی یقین ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پہچان لیں گے یار ہماری تو قیمت بھی واپس کر دی گئی، یہ تو بہت ہی اچھا بادشاہ ہے، تو اس کے پاس تو ہم بالکل غیر محفوظ ہیں، بھائی کو بڑے آرام سے لے جا سکتے ہیں، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بھائی پہ قبضہ نہیں ہوگا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، جب یہ اپنے گھر لوٹ کر جائیں گے تو اس جمع پونجی کو پہچان لیں گے. لعلہم یرجعون، اسی بیس پہ یہ واپس آئیں گے. تو یعنی یوسف علیہ السلام نے جتنے بھی انتظامات ہو سکتے تھے نا بھائی کو واپس لانے کے، بنیامین کو اپنے محل میں بلانے کے، وہ ساری تدبیریں اختیار کر لیں، دھمکیاں بھی دے دیں اور احسانات بھی کر دیے کہ احسانات کیے، بہترین اکرام اور جمع پونجی واپس کر دی، تو یہ احسانات ہو گئے، اور دھمکی بھی لگا دی کہ بھئی اگر احسان کی وجہ سے نہیں لاتے تو ڈر کے واپس لے آئیں کہ تمہیں کوئی راشن واشن نہیں ملے گا. فلما رجعوا الی ابیہم، جب یہ لوگ اپنے ابا کی طرف لوٹ کر گئے، قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے ابا، منع منا الکیل، ہم سے کیل کو روک لیا گیا، یعنی آئندہ کے لیے ہم سے کیل کو روک لیا گیا. ابا اس سال تو راشن مل گیا، اگلے سال اگر بارش نہیں ہوئی اور پھر راشن نہیں ملے گا ہمیں. فارسل معنا اخانا، پس آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے ہمارے بھائی کو، نقتل، تاکہ ہم بھی کیل کریں، پیمانہ استعمال کریں، یعنی راشن لیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہی بات کہی جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کی تھی، ہم اس کی حفاظت کر کے چھوڑیں گے. تو کہنے لگے ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے، آپ کیوں ڈرتے ہیں ہم سے. قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، هل آمنکم علیہ، کیا میں اعتماد کروں تم پر، اسی طرح کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں نے تم پر اعتماد کیا تھا. یعنی میں اسی طرح دوبارہ اسی طرح اعتماد کروں نا جیسے پہلے اعتماد کیا تھا. فاللہ خیر حافظا، پھر خود پریشان بھی ہوئے کہ اگر نہیں بھیجتا تو پھر تو سرے سے کوئی کیل ہی نہیں ملے گا، کوئی ہمیں راشن ہی نہیں ملے گا، پھر تو ہم قحط سے ہلاک ہو جائیں گے. تو ایک بڑی آزمائش میں پڑ گئے یعقوب علیہ السلام کہ اب بھائی کو بھیجنے میں کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی ان پر اعتماد کر رہا ہوں جیسے یوسف کے بارے میں کیا تھا. نہ بھیجنے کا مطلب یہ کہ قحط سے سارا خاندان ہلاک ہو جائے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام پر ذمہ داریاں تھیں، ان کی بہویں تھیں، ان کے پوتیاں نواسیاں، جو بھی خاندان کے سربراہ میں ان کی ذمہ داری. تو صاف طور پہ کہہ دیا کہ یہ صورتاً تو یہ کام حماقت کا ہے، بے وقوفی کا ہے کہ ایک شخص پر کیسے اعتماد کیا جائے، ان لوگوں پر جن پر پہلے بھی اعتماد کر کے نقصان ہوا ہے، لیکن مجبوری کیا. فاللہ خیر حافظا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، بس اللہ ہی ہے جو بہتر حفاظت کرنے والا. وہو ارحم الراحمین، اور رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. تو اب اللہ ہی سے میں امید لگاتا ہوں کہ وہی بچے کی حفاظت کرے گا اور وہی میرے بچے پر رحم کرے گا. تم نے اگر ظلم کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ سے امید لگا سکتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، تو شاید وہی رحم کرے میرے بیٹے کے اوپر. تو گویا یعقوب علیہ السلام ذہنی طور پر بیٹے کو بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے. ظاہر ہے اس لیے تیار ہوئے کہ جب دو بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں تو ایک مصیبت کا اگر یقین نہیں ہو اور ایک کا یقین ہو تو اس مصیبت کو اختیار کر لیا جاتا ہے جو غیر یقینی ہو. یعقوب علیہ السلام کو یہ بھی قوی خطرہ تھا کہ بیٹے کو یہ غائب کر سکتے ہیں، لیکن یہ یقین نہیں تھا. امکان تھا کہ وہی حرکت کریں جو یوسف کے بارے میں تھی، لیکن اس کا بھی امکان تھا بھائی ان کو میری حالت دیکھ کر اب شاید ان کو ترس آ جائے. لیکن نہ بھیجنے میں یہ یقین تھا کہ قحط سے ہلاک ہو جائیں گے ہم لوگ، کیونکہ روٹی کے بغیر تو نہیں زندہ رہ سکتے، خوراک کے بغیر تو نہیں رہ سکتے. تو اس لیے اب اللہ پہ توکل کر رہے ہیں کہ میں اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، میں تم پر تو اعتماد نہیں کر سکتا لیکن اب اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں اور وہی رحم کرنے والا ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، وقت ہمارا چونکہ
پورا ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یوسف کا رکوع نمبر 8 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 2، اس کی آیت نمبر یہ جو ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، آیت نمبر 65 یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ یہاں سے انشاءاللہ آج میں اس کی تفسیر شروع کروں گا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، بات یہ چل رہی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نے کہا تھا کہ میرے بھائی کو بھی لے کر آنا تو میں راشن دوں گا، ورنہ کسی کو بھی راشن نہیں ملے گا۔ یعنی اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ تم جھوٹ بول کر گئے تھے کہ تمہارا ایک بھائی ہے، تو اس کی سزا یہ کہ کسی کو بھی پھر راشن نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے آ کے اپنے ابا سے کہا کہ ابا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ اب بھیجیں راشن کے لیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ابا نے کہا کہ بھائی میں کیسے تم پر اعتماد کروں، جیسے میں اسی طرح اعتماد کروں جیسے میں نے یوسف کے معاملے میں اعتماد کیا تھا۔ پھر کہنے لگے حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے، ارحم الراحمین ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب انہوں نے سامان کھولا تو دیکھا کہ وہ ساری پونجی اسی میں پڑی ہوئی ہے، تو خوش ہو کے کہنے لگے یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے ابا ہمیں اور کیا چاہیے، هذه بضاعتنا ردت الینا، یعنی ہمیں یوسف یعنی ہمیں عزیز مصر پر جو اعتماد جو کرنا ہے اس میں ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں اتنا احسان کر لیا ایک آدمی نے کہ هذه بضاعتنا ردت الینا، جو ہماری جمع پونجی تھی، جو ہماری خون پسینے کی کمائی تھی، اس کو بضاع کہا جاتا ہے، جو ہماری جمع پونجی تھی ساری کی ساری واپس لوٹا دی۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اب ہم اپنے اہل کے لیے راشن بھی لے کر آئیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اپنے بھائی کی ہم حفاظت بھی کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کے بقدر راشن اضافی لے کر آئیں گے جو بھائی کا ہوگا۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ جو ابھی ہم راشن لے کر آئے ہیں یہ تھوڑا ہے، دوبارہ ہمیں جانا ہوگا اگلے سال یا اسی سال، وہ جو بھی ہے، تو ہم بھائی کو ساتھ لے جائیں گے اور ایک اور ہم راشن کا وہ غلہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ قال لن ارسلہ معکم، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس کو میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کی طرف سے مضبوط معاہدہ میرے پاس لے کر آؤ گے، یعنی معاہدہ کرو گے۔ وہ معاہدہ کیا ہوگا؟ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، تم ضرور اس کو واپس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تمہارا کوئی گھیراؤ ہو جائے، کوئی ڈاکو تمہیں پکڑ کے سارے قتل کر دیں، کوئی جیل میں ڈال دیا اور سب کے سب مارے جاؤ، وہ تو قدرت کی طرف سے کوئی حادثہ ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن ہر قیمت پہ تم نے اس کو لے کر آنا ہے۔ فلما آتوہ موثقہم، پس جب وہ اپنے ابا کے پاس آئے مضبوط عہد کے ساتھ، یعنی مضبوط عہد کیا انہوں نے، تو حضرت یعقوب نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ کارساز ہے، وہ جو کچھ ہم باتیں کر رہے ہیں اس پر وہ وکیل ہے، ہمارا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اس کو حاضر ناظر جان کے ہم یہ معاہدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ قافلہ تیار ہو کے اب مصر جا رہا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، یا بنی الا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بچوں، میرے بیٹوں، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے کیوں کہا؟ تاکہ بیٹوں کو نظر نہ لگے۔ وجہ کیا تھی کہ ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے، بہت خوبصورت تھے، انہی کی نسل میں تو بیٹا پیدا ہوا یوسف، جس کو اللہ نے آدھا حسن دیا، تو ظاہر ہے اتنے حسین کہ بھائی بھی حسین ہوں گے اور قداور تھے، اٹریکٹیو تھے، پھر ان کے ساتھ بنیامین بھی۔ تو یعقوب علیہ السلام کو یہ خطرہ ہوا کہ ایک ہی دروازے سے جب یہ جائیں گے نا تو مصر کے لوگ اچانک دیکھیں گے کہ یہ ایک باپ کے اتنے سارے بیٹے ہیں، تو نظر نہ لگ جائے کہیں۔ ایسی صورت میں حدیث میں آتا ہے کہ العین حق، نظر جو ہے برحق ہے۔ یہ جو آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ وہمی ہو رہے ہیں یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن کسی کے بیٹے واقعی اتنے خوبصورت اور اتنے لہیم شہیم اور اتنی کثرت سے ہوں تو یہ ایک اچنبے کی بات ہے نا۔ نظر ایسی چیز کو لگتی ہے جو بالکل ہی ایک اچنبے کی چیز ہو، جو انسان کی توقع سے ہٹ کر کوئی کام ہو رہا ہو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں کہا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا؟ جب فرسٹ ٹائم وہ راشن لینے کے لیے گئے تھے اس وقت کیوں نہیں کہا؟ دوسری دفعہ میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس دفعہ بنیامین بھی ساتھ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے وہ بہت خوبصورت ہوں گے کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، تو نظر لگنے کا خطرہ پچھلی دفعہ کی نسبت زیادہ، اور اس سے بھی زیادہ معقول بات یہ تھی کہ
مصر کے لوگ اب ان کو پہچان گئے تھے کہ یہ ایک باپ کے بیٹے ہیں. فرسٹ ٹائم جب گئے تھے تو لوگوں نے قافلہ سمجھا ہوگا, لوگوں کیا پتا ہوگا کہ سارے بھائی ہیں, یہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے مصر سے ایک قافلہ آیا ہے. لیکن جب یوسف علیہ السلام کے محل میں رہے, پتہ چلا کہ یہ سب ایک بھائی ہیں سب, تو پھر لوگوں میں یہ بات پھیل گئی. اب جب دوبارہ آئیں گے تو لوگ بولیں گے کہ یار وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے جس کے اتنے خوبصورت خوبصورت بھائی ہیں, بیٹے ہیں, اور ایسے لہیم شہیم اور اتنے اٹریکٹیو. اور پھر لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کا اکرام کرتے ہوئے دیکھ بھی لیا تھا, تو ایک جیلسی بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ ہمیں اتنا پروٹوکول نہیں مل رہا, ہم اتنے عرصے سے یوسف کے ساتھ ہیں اور یہ ان کو اتنا عزت مل رہی ہے, اتنا پروٹوکول مل رہا ہے. تو یہ تمام باتیں حسد پیدا کرنے کا ذریعہ تھیں, اور ظاہر ہے حاسد کی نظر لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اگلے اگلے دروازے داخل ہونا. اب اس میں ایک اشکال ہوتا تھا کہ بھائی یہ نظر وغیرہ سے بچنے کا اہتمام تو عام طور پہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ پہ توکل نہیں ہوتا. تو یعقوب علیہ السلام یہ نفی کر رہے ہیں کہ میرا اللہ پہ بہت اعتماد اور توکل ہے, میں تو صرف ایک اسباب کے درجے میں یہ اختیار کر رہا ہوں. میرا یہ ہرگز عقیدہ نہیں ہے کہ ان اسباب میں کچھ رکھا ہوا ہے, میرا عقیدہ یہی ہے کہ ہوتا اللہ سے ہی ہے. تو اس لیے فوراً کہہ رہے ہیں کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, میں اللہ سے بچا کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا تو ایک گیٹ سے داخل ہو, الگ الگ دروازوں سے داخل ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان الحکم الا للہ, اصل حکم تو صرف اللہ کا ہے. علیہ توکلت, اسی پر میں اعتماد کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی اپنے بیٹوں کو بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا اسباب اختیار کیا کرو مصیبت سے بچنے کے, لیکن بھروسہ اللہ پہ کیا کرو. اللہ چاہے گا تو حفاظت ہوگی, نہیں چاہے گا تو جتنے مرضی دروازوں سے داخل ہو جاؤ پھر بھی نقصان ہوگا. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ, اور جب وہ اپنے ابا کے حکم کے مطابق مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو ابا کی ایک چاہت پوری ہو گئی. آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو تھا نا کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, تو واقعی وہ اللہ پہ توکل کرتے تھے. ما کان یغنی عنہ من اللہ من شیء, یعقوب اللہ سے نہیں بچا سکتے تھے اپنے بیٹوں کو. یعنی یعقوب علیہ السلام نے جو بیٹوں کو مختلف دروازوں سے جانے کا حکم دیا تو اس میں یعقوب کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں اللہ کے عذاب سے یا اللہ جو مصیبت پہنچانا چاہتا ہے اس سے میں اپنے بیٹوں کو بچاؤں. ظاہر ہے اللہ سے کون لڑ سکتا ہے, اللہ. پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر یعقوب علیہ السلام نے یہ کیا کیوں؟ اللہ پہ چھوڑ دیتے نا کہ بھائی بیٹا ایک دروازے سے جاؤ یا الگ الگ دروازے سے جاؤ, جو ہونا ہے وہ تو مقدر میں وہ تو ہو کے رہے گا. تو قرآن اس کا جواب دے رہا ہے الا حاجۃ فی نفس یعقوب, اصل میں ایک حاجت تھی یعقوب کے دل میں, قضاہا, جس کو انہوں نے پورا کیا. وہ حاجت کیا تھی؟ بھئی ہم اپنی طرف سے تو مصیبت سے بچنے کا اہتمام کر لینا. جب انسان اپنی طرف سے مصیبت سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے پھر بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے, اور اپنی کوتاہی کی وجہ سے جو مصیبت پہنچتی ہے اس میں تسلی نہیں ہوتی, بار بار نفس ملامت کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا کیوں. تو یہ یعقوب کے دل میں ایک حاجت تھی جو انہوں نے پوری کی. اور یہ قرآن کہتا ہے وجہ کیا ہے, اللہ پہ اعتماد کیوں کرتے تھے, اور اللہ پہ اعتماد کے ساتھ ساتھ اسباب کیوں اختیار کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ تھی وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ, ہم نے جو ان کو علم دیا تھا اس کی وجہ سے وہ علم والے تھے. علم والوں کا یہی کام ہوا کرتا ہے کہ اسباب بھی اختیار کرتے ہیں لیکن اسباب پہ نظر نہیں رکھتے. ان کو پتہ ہے یہ اسباب خدا نہیں ہے, خدا وہ ہے جو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے, چلے گی اس کی مرضی. کیسی بہترین بات ہے اس میں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ اس اصول کو نہیں جانتے ہیں. اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اسباب اختیار کر کے توکل اللہ پہ کرنا ہے. اکثریت کی تو حالت یہ ہے کہ یا تو اسباب ہی اختیار نہیں کرو, صرف اللہ پہ اعتماد کرو, جس کو غلط اعتماد کہا جاتا ہے, یعنی بے موقع اعتماد کا, غلط تو نہیں, بے موقع اعتماد, یا یہ کہ اسباب ہی پر توکل کر کے بیٹھ جاؤ جیسے کہ غیر مسلم لوگ کرتے ہیں. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ تفسیر کے لحاظ سے بھی کمپلیٹ ہو گیا. اس میں جو کچھ علمی نکات ہیں خلاصے کے طور پہ میں بیان کرتا ہوں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. یعقوب علیہ السلام دیکھیں دوبارہ اپنے بھائی کو بنیامین کو بلا رہے ہیں. اس سے کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے کیسے آزماتا ہے. یعقوب علیہ السلام کی آزمائش میں اور اضافہ ہو رہا ہے. بھی وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ بیٹا میرا واپس آ جائے, اور اللہ دوسرے بیٹے کو بھی رکھنے کا انتظام کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے ان کے کجاوے میں سامان رکھ دیا, یہ احسان, تاکہ ان کو رہے کہ بھئی احسان کیا ہے تو اس کی وجہ سے ہی واپس آئیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تدبیریں بھی اختیار کر رہے ہیں. آج دینداروں میں تدبیر کی بہت کمی ہے, صرف دعائیں کرتے ہیں, تدبیریں اختیار نہیں کرتے. تو نہ صرف تدبیر میں رکھا ہے نہ دعا میں, دونوں کام کرنے چاہیے. اور
تیسری بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام بھی کیسے قحط سے بچنے کا اہتمام کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام کہہ سکتے تھے ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی ہم مصر میں بھیجیں اور پھر اپنے اس بھائی کا بھی رزق لیں, ہم بنیامین کا بھی رزق لیں, تو ہم رزق نہیں لیں گے, اللہ کھلائے گا. نہ 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 نہ, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ رہے ہیں وہ کہ بھائی رزق تو اس میں بھی ہے کہ بھائی کو بیٹے کو میں بھیج دوں, اپنے بنیامین کو بھیج دوں, یہ بھی ایک رزق ہے, لیکن اس کا یقین نہیں ہے کہ یہ اس کو بھی کنویں میں ڈال دیں گے یا مجھ سے دور کر دیں گے. دوسری طرف زمینی حقیقت کیا کہتی ہے, اگر راشن نہ منگوایا تو ہلاکت یقینی ہے, بارش نہ ہوئی تو کیا کریں گے ہم. دیکھیں کتنی لاجک کی بات کر رہے ہیں نا یعقوب علیہ السلام. خطرہ کتنا شدید ہے کہ ایک بیٹا میرا گیا دوسرا بھی نہ چلا جائے, لیکن بھائی اس میں تو پھر بھی امکان ہے کہ شاید واپس آ جائے, مگر اگر بیٹے کو نہ بھیجا تو قحط سے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے. آج کے دیندار لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, آج کا کوئی ہوتا ہمارے جیسا نالائق تو وہ کیا فیصلہ کرتا, بھائی بیٹے کو تو بھیجنا نہیں ہے, رہا مسئلہ کہ بارش نہیں ہو رہی تو کیا ہوگا, کوئی بات نہیں, دیکھا جائے گا, ابھی تو یہ تو کھاؤ نا راشن, یہ جب ختم ہو جائے گا تو دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اب ختم ہو جائے گا تو پھر کون انتظار کرے گا, اتنے دن بھوکے رہیں گے کہ مصر میں جا کے واپس لانا ہے. نہیں جی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے, نہیں جی ہو سکتا ہے اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے. بھائی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امکان کے درجے میں کیا کیا ممکن ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر نہیں ہوئی تو کیا ہوگا. جیسے یعقوب علیہ السلام پلاننگ کر رہے ہیں فیوچر کی, یوسف علیہ السلام بھی پلاننگ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ 7 سال جب بارش ہوگی نا رج کے کھانا, اگلے سال جب قحط آئے گا تو دیکھا جائے گا, یار جس اللہ نے 7 سال کھلایا اگلے 7 سال بھی وہ کھلائے گا, یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا. نہ بڑے پلاننگ سے استعمال کر رہے ہیں کہ اتنا استعمال کرنا ہے اور اتنا کھانا ہے اور اتنا فروغ کر کے معیشت کو مضبوط کرنا ہے. یہ پلاننگ ہو رہی ہے پوری کی پوری, جو آج کل دینداروں کی زندگی سے یہ پلاننگ نکل چکی ہے. اور یعقوب علیہ السلام بھی پلاننگ کر رہے ہیں کہ بچوں کو بھیج رہے ہیں کہ راشن لے کر آؤ, اس احتمال پہ نہیں ہے کہ بھائی میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں, میرے تو سارے نیک بچے ہیں, اللہ نے روزی کا تو ہم سے نیک لوگوں سے تو ویسے ہی روزی کا وعدہ کیا ہوا ہے, میرے دادا ابراہیم علیہ السلام تو بڑے بزرگ تھے, ہمارا خاندان کیسے قحط سے ہلاک ہو سکتا ہے. جیسے وہی بات ہے نا کہ نمازیوں کو کورونا کیسے ہو سکتا ہے, کورونا کے دنوں میں یہ باتیں بہت ہوئی ہیں مسجدوں میں. جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو وبائیں کچھ نہیں کہتی, یہ وبا تو ان لوگوں کو آئے گی جو شرابیں پیتے ہیں. یہ سب فضول قسم کی باتیں ہیں جو شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہیں. تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی وبا آئے تو نیک لوگوں کو نہ ملے, برے لوگوں کو ملے. وہ تو قحط آتا ہے تو سبھی ہلاک ہوتے ہیں اس میں, اور سبھی آزمائشوں میں آتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام اپنے پیغمبر ہونے کی بیس پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے اسباب اختیار نہیں کرنے. بھائی یہ جمع پونجی لے کے جاؤ اور راشن لے کر آؤ, اور پھر رسک بھی لے رہے ہیں کہ بیٹے کو بھیجنے کا خطرہ بھی مول لے رہے ہیں کہ ہم نے تو بھائی اسباب اختیار کرنے ہیں, باقی پھر دعائیں اللہ سے مانگنی ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کچھ جمع پونجی جمع کی بھی تھی. اگر یعقوب علیہ السلام جتنا پیسہ آ رہا ہے سارا خرچ کر رہے ہوتے تو اب جب قحط آیا ہے تو ان کے پاس راشن خریدنے کے پیسے کہاں سے آتے. ظاہر ہے انہوں نے کچھ پیسے جمع پونجی کے رکھے ہوئے بھی تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حالات آ گئے تو ہم اتنا خاندان میرے ساتھ ہے, ان کی ازواج بھی, بیویاں بھی زیادہ تھیں, اولاد بھی بہت تھی, تو کچھ انہوں نے اسباب بھی اختیار کیے ہوئے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں تو اتنا میرے پاس اسپیئر میں رہے کہ میں ان حالات کو کنٹرول کر سکوں. تو اس کے لیے انہوں نے جمع پونجی بھی رکھی ہوئی تھی. تبھی اس کو جمع پونجی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ نہیں تھی وہ, کیونکہ جو ہوس والا آدمی ہوتا ہے وہ تو کروڑوں روپے پلاٹوں کی صورت میں جمع کر کے رکھتا ہے, وہ تو اس کو تو مرنے کا خیال ہی نہیں ہوتا. یعقوب علیہ السلام نے اتنا کہ ایک جو ہے نا 1 آدھ سال اگر آزمائش کے حالات آئیں, چند سال آئیں, تو ہم اس کو اس میں سروائیو کر سکیں. تو یہ پہلے سے انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کچھ رقم بچا کے رکھنا کہ اگر خدا نہ خواستہ ابھی میری جاب چلی جائے یا ابھی اچانک میرے حالات خراب ہو جائیں تو میں کیسے معاشرے میں چلوں گا. تو اتنی رقم بچا کے رکھنا یہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے. ہاں توکل کے یہ خلاف ہے کہ جو زندگی کے 10-20 سال رہ گئے ہیں اور اربوں روپے کے پلاٹیں خریدتے چلے جا رہے ہیں, کوئی انتہائی نہیں ہے. علماء نے کہا کہ 1 سال کی کم از کم جو ہے نا, اگر آپ جاب لیس ہو جاتے ہیں تو 1 سال تک آپ سوسائٹی میں سروائیو کر سکیں, اتنی جمع پونجی رکھنا ضروری ہے. پھر اس سال میں آپ اگلے سالوں کے لیے بھی انتظام کرنا شروع کر سکتے ہیں. تو خیر یہ ساری باتیں ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں, اور نظر بد کا برحق ہونا بھی پتہ چلتا ہے اس سے ہمیں کہ نظر لگنے کا بھی پورا خطرہ ہوتا ہے. جیسے کہ احادیث میں یہ مضمون بہت زیادہ واضح ہے, اور نظر سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. حدیث میں دعا سکھائی گئی ہے, اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اسی طرح سورہ فلق, سورہ ناس, اپنے اوپر اپنے بچوں پہ دم کرنا چاہیے اس کو. باقی نظر ایک کوئی بھی اچھمبے کا کام ہو تب لگتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بچہ آڑا ترچھا نیلا پیلا عجیب سا ہو, ناکیں بہہ رہی ہوں
اور اس کو بھی ڈرتے ہوں کہ پتہ نہیں اس کو کہیں نظر نہ لگ جائے، تو یہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی ایک الگ سے ہی ہٹ کے کوئی چھو تو اس کو نظر کا خطرہ ہوتا ہے. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. اب ہم آگے رکوع کی طرف چلتے ہیں.